بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے ہے، یعنی پاک بھارت ریلیشن کے بارے میں ہے۔ اور اس لیکچر میں ہم پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا تاریخی طور پر انالیسس کریں گے، اس کا ہسٹوریکل انالیسس کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ہسٹری میں 1947 سے لے کے آج تک پاکستان اور ہندوستان کے جو مختلف تنازعات ہیں ان حوالوں سے کس طرح مذاکرات ہوئے، کس طرح جو حالات جو ہیں وہ بگڑے اور کس طرح معاملات جو ہیں پھر سنورے۔ تو یہ ساری جو سیچویشن ہے ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اس کو ہم نے تھارولی ڈسکس کرنا ہے، اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ پہلے نمبر پہ چائنا ہے، دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے، اور انڈیا کی آبادی تقریباً 1.25 ارب افراد پر مشتمل ہے، یعنی 1 ارب 20-25 کروڑ کے لگ بھگ ہندوستان کی آبادی ہے۔ اور اس آبادی میں آلموسٹ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ جو انڈین مسلمز ہیں، یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے ان کا جو کردار ہے اور ان کا جو رول ہے پاکستان ہندوستان کی ریلیشن شپ کے حوالے سے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہندوستان کا دارالحکومت نیو دہلی ہے، اور پاکستان کا صرف یہ ایک ہی ایسا پڑوسی ہے جس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ انتہائی مطلب حریفانہ قسم کے ریلیشنز ہیں۔ اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، بلکہ ان ریلیشنز کو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو یہ قیام پاکستان سے پہلے جو انمیٹی تھی بٹوین دا ہندو اینڈ مسلمز، اور وہ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ جو ان کا آپس میں جو رویہ تھا، اور جس طرح ہندو مسلم فسادات ہوئے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، خاص طور پر بنگال کی تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے، اور اس کے بعد اردو ہندی تنازع جو آپ کو یاد ہوگا 1867 میں بنارس میں ہوا، اس حوالے سے جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور فسادات ہوئے۔ تو یہ ساری تاریخی حقائق ہیں جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کی بنیاد ڈالی۔ پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ بد اعتمادی اور عداوت پر مبنی ہے، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے انڈو پاک ریلیشنز جو ہیں، ان کی بنیادیں جو ہیں، ان کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بد اعتمادی پہ رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ 4 جنگیں ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ کشمیر کے حوالے سے 1947-8 میں ہوئی، دوسری جنگ جو ہے وہ 65 میں ہوئی، 1965 میں، تیسری 1971 میں، اور چوتھی جنگ جو ہے وہ 1919 میں کارگل کی وار جو ہے وہ ہوئی۔ یہ جو بد اعتمادی ہے دونوں ممالک کے ریلیشن شپ میں، اس بد اعتمادی کی جڑیں ہندوستان کی تاریخ میں پیوست ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اگر ہم تاریخ کو کھنگالیں تو یہ جو ہندو مسلم تضادات ہیں، یہ میں تو 19ویں صدی کی بات کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی یہ تضادات ٹریس کیے جا سکتے ہیں، اور ہندو مسلم جو نظریات ہیں ان کا ڈفرینس اور مذہبی جو تضادات ہیں ان کے حوالوں سے ہندو مسلم ریلیشنز ہیں وہ کوئی اتنے آئیڈیلز کبھی بھی نہیں رہے۔ 712 میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا، سندھ پہ حملہ کیا، اور سندھ کو اس نے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، یہاں پہ رول کیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سندھ ہے یہ صرف آج کا سندھ نہیں ہے، بلکہ وہ محمد بن قاسم جب ہندوستان میں داخل ہوا تو آج کا جو یہ شور کوٹ اور یہ علاقہ ہے جھنگ کا، اور یہ سارا ایریا جو ہے محمد بن قاسم کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ یہ بات صرف سندھ کی جاتی ہے، لیکن اس موجودہ پنجاب کا بھی بہت سارا علاقہ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے اس کو بھی کنکر کیا، اس پہ بھی اس نے اپنی فتح کے جھنڈے جو ہیں وہ لگائے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے میں بڑا اعزاز محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایسی ایک حقیقت ہے جو تمام آپ جس بھی اسکالر کو اسٹڈی کریں گے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو ہندو ریلیجن ہے ایبسولوٹلی فلیکسیبل ریلیجن، اس میں دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو سمونے کی گنجائش موجود ہے، اور یہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے۔ ان ریلیجنز کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا حصہ بنتی ہیں، اور یہ ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بدھزم کی آپ بات کر لیں
بدھزم جو ہے وہ ہندوستان کا اپنا کریٹڈ ریلیجن ہے، مہاتما بدھ کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اسی طرح یہ جو سینٹرل ایشیا سے جو لوگ یہاں پہ ہجرت کر کے آتے رہے، ان کے جو مذہب تھے، ان کے اثرات مسلمانوں سے پہلے، منگولز کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے بھی پہلے جو یہاں پہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لوگ یہاں پہ مائیگریٹ کرتے رہے۔ ہندوستان کی جو اصل قوم ہے وہ تو دراوڑز ہیں، باقی سارے یہ جو سینٹرل ایشیا سے منگول بھی آئے، مغلز بھی آئے، اور اس سے پہلے بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ مختلف اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھ کے ہندوستان میں آتے رہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ آ کے جب ہندوستان میں سیٹلمنٹ کی تو وہ بھی اس ریلیجن میں اپنے آپ کو مرج کر بیٹھے، اور ان کی اپنی جو ریلیجیس آئیڈینٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو ہندوستان میں آنے کے بعد جس نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا، اور اس نے ہندوازم میں مرج ہونے کی بجائے اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کو برقرار رکھی۔ اور یہی بات جو ہے یہ ہندوازم کو یا ہندوؤں کو کھٹکتی تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک علیحدہ قومیت کی شکل میں ہزاروں سال سے ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہندوازم میں مرج نہیں کیا، ہندوازم کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سو دیٹ واز دا ریزن ان مائی اوپینین ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کی ایک ریزن تھی۔ اور کئی تحریکیں ایسی چلی ہندوستان میں جس میں ہندوستان میں جو مسلمان ہندو کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے ان کو دوبارہ پیوریفائی کرنے کے حوالے سے، یعنی ایسی تحریکیں چلی، شدھی کی تحریک چلی، بھکتی تحریک چلی، اس طرح کی بے شمار تحریکیں چلیں جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں ہندوازم کا فروغ ہو، ریوائول ہو ہندوستان میں ہندوازم کی، اور مسلمان جو کنورٹ ہو کے ہندوازم سے اسلام قبول کر چکے ہیں لوگ، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، یا تو وہ ہندو ہو جائیں، دوبارہ اپنی کنورژن کر لیں، یا پھر وہ اس جگہ پہ چلے جائیں۔ یعنی ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کرنے کے حوالے سے بھی بے شمار جو واقعات ہیں اور تحریکیں جو ہیں ہندوستان میں چلائی گئیں۔ انگریزوں کے عہد میں ہندوستان کی حیثیت کچھ بہتر ہوئی، اور مسلمانوں سے ہندوؤں کی حیثیت جو ہے ہندوستان میں، ہندوؤں کی حیثیت انگریزوں کے دور میں بہتر ہوئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس وقت انہوں نے جس قوم سے اقتدار چھینا تھا وہ مسلمان تھے، مغلز تھے۔ سو انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہی تھا۔ سو انہوں نے ہندوؤں کو پروموٹ کیا۔ ہندوؤں کے سٹیٹس میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ہندو تو پہلے مسلمانوں کے محتاط تھے، مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے محتاط اور غلام ہو گئے، لیکن مسلمان کے سٹیٹس میں بڑا فرق آیا۔ مسلمان پہلے بادشاہ تھا، اب وہ فقیر تھا، تو اس کے سٹیٹس میں زمین و آسمان کا فرق آیا، اس کا جو عروج تھا وہ اب زوال میں بدل چکا تھا۔ تو یہ ایک بنیادی ریزن تھی کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ مسلمان جو ہے اس کے دل میں بھی انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اس کا اقتدار انہوں نے چھینا تھا۔ سو یہ جو دونوں سائیڈوں سے جو نفرت تھی اس کا فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا، اور انہوں نے انگریزوں کی قربت حاصل کی، اور وہ جو بہترین اس وقت کے جو بیوروکریٹک جو ان کے جو سفیئرز تھیں، جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھا، اس میں ہندو جو ہے وہ شامل ہونے لگے، اور انہوں نے ان کو اپنی جو ہے وفاداری کا یقین دلایا، اور اس طرح وہ ان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، اور اس کا بدلہ پھر دونوں نے مل کے مسلمانوں سے، تاریخ گواہ ہے اس کی کہ مسلمانوں سے لیا گیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور ہندوستان کی آزادی ہوتی ہے۔ انگریز یہاں سے اقتدار کا خاتمہ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا سورج ہندوستان سے، اقتدار کا سورج جو ہندوستان سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے، اور پاکستان مرز وجود میں آتا ہے۔ اچھا، اب پاکستان جب مرز وجود میں آتا ہے تو پاکستان ایک نیو ایمرجنگ اسٹیٹ تھی جو پہلے دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں تھی۔ گو کہ ہندوستان کو بھی آزادی ملی، لیکن ہندوستان جو ہے وہ آلریڈی ایک آئیڈینٹی کے طور پہ موجود تھا، اور پاکستان ایک نئی اس میں سے جو ہے وہ اسٹیٹ ایمرج ہوئی۔ تو پاکستان کے پاس نہ انفراسٹرکچر تھا، نہ پاکستان کے پاس سرمایہ تھا، نہ پاکستان کے پاس وہ مشینری تھی جس سے کسی مملکت کا جو سسٹم ہے اس کو رن کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے پاس ہر چیز موجود تھی، انگریزوں کی دی ہوئی ہر چیز جو لیگیسی تھی وہ ساری کی ساری انڈیا کے پاس تھی۔ پاکستان کے پاس تو نہ دارالخلافہ تھا، نہ ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی، نہ بیوروکریسی تھی، نہ فوج تھی، نہ اسلحہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سو ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو جو برطانوی ہند تھا، یا جس کو برٹش انڈیا ہم کہتے ہیں، اس کے جو اثاثہ جات تھے ان کی تقسیم کی بھی بات ہوئی۔ سو اس تقسیم کے حوالے سے جو پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ایک وجہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں جو ابتری ہے، جو خرابی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر تقسیم کے وقت جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا، خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا، اور
ادھر سے لاکھوں لوگ مائگریٹ کر کے ہندوستان کی طرف گئے اور انڈین پنجاب سے لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہجرت کر کے ہماری طرف آئے، پاکستان جو پاکستانی پنجاب ہے اس کی طرف آئے۔ اب یہ جو سارا کچھ تھا اس نے بھی نفرت کا ایک ایسا بیج جو ہے وہ بویا جو ہندوستان اور پاکستان کی یہ جو سفارتی ہسٹری ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد یہ تو تنازع تھا ہی، بہت سارے مہاجرین جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے آئے، قتل عام ہوا، فسادات ہوئے، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، اور پاکستان کو ایک طرح کا ٹرنکیٹڈ پاکستان بنانے کے لیے، معاشی طور پر مفلوج پاکستان بنانے کے لیے اس کے بعد ایک اور جو چیز کی گئی وہ یہ تھی کہ جب پنجاب کی تقسیم کی گئی، پنجاب اور بنگال کی جب تقسیم کی گئی تو ریڈ کلف ایوارڈ میں ایسی تبدیلیاں کروائی گئیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے، سرل ریڈ کلف کو مجبور کیا گیا اور اس ایوارڈ میں ایسی تبدیلیاں کروائی گئیں کہ 7 مسلم میجورٹی جو تحصیل تھیں وہ ہندوستانی پنجاب کو دے دی گئی۔ اب بات صرف یہ تحصیلوں کی نہیں تھی کہ یہ تحصیلیں ہندوستان کے پاس چلی گئیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب کا جو اریگیشن سسٹم ہے اس کی بنیاد جب رکھی گئی تو اس کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ ہیڈ ورکس مشرقی پنجاب میں بنائے گئے، دریائے ستلج پر اور دریائے راوی پر۔ ایک ہیڈ ورکس جو ہے اس کا نام مادھو پور ہیڈ ورکس تھا جو دریائے راوی پہ تھا، اور دوسرا ہیڈ ورک فیروز پور ہیڈ ورکس کے نام سے یہ دریائے ستلج پہ تھا۔ اور پنجاب کا جو ویسٹرن پنجاب ہے، ہمارے والا پنجاب، پاکستانی پنجاب، اس کا جو سارا جنوبی علاقہ ہے یہ فیروز پور ہیڈ ورکس سے سیراب ہوتا تھا، اور جو اوپر والا ایریا ہے وہ مادھو پور ہیڈ ورکس سے سیراب ہوتا تھا۔ اب یہ 7 تحصیلیں جن میں فیروز پور تھا، جن میں زیرہ تھا، جن میں گرداسپور تھا، یہ تحصیلیں جو ہیں یہ مسلم میجورٹی تحصیلیں تھیں، لیکن ان کا اور پاکستانی پنجاب کے ساتھ کنٹیجیس بھی تھیں، ملی ہوئی تھیں، ملحقہ تھیں، لیکن ان کو کاٹ کے ہندوستان کو دیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی معیشت چونکہ بنیادی طور پر ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، پاکستان کی ایگریکلچر کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مسلم میجورٹی ایریاز جو اس وجہ سے ہندوستان کو دے دیے گئے محض کہ وہاں پہ جو ہیڈ ورکس ہیں وہ ہندوستان کے کنٹرول میں چلے جائیں، اور یہ چلے گئے۔ فیروز پور بھی ادھر چلا گیا، اور فیروز پور ہیڈ ورکس بھی، اور مادھو پور ہیڈ ورکس بھی، اور پھر اس کا الٹیمیٹ جو انجام ہوا 1 اپریل 1948 کو ہندوستان نے ان تمام نہروں سے پاکستان کی طرف بہنے والا پانی جو ہے اس کو روک دیا جو ستلج سے نکلتی تھی، فیروز پور ہیڈ ورک سے نکلتی تھی یا مادھو پور ہیڈ ورک سے نکلتی تھی۔ اب جب پاکستانی پنجاب کے حصے کا پانی جو ان نہروں سے جو فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورک سے نکلتی تھی جب وہ روک دیا گیا تو پاکستان کی جو ایگریکلچرل اکانومی جو تھی اس کو بہت نقصان پہنچا۔ اور آپ کو پتہ ہے اپریل کے مہینے میں جو ہماری فصل ہوتی ہے گندم کی وہ میچور ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ نے پانی انہوں نے روکا، اس سے وہ میچور فصل جو اس کو نقصان ہوا اور وہ ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوا۔ تو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا گیا، تو اس سے بھی ہندو پاکستان ریلیشن کے جو وہ پہلے تضادات کا شکار تھے وہ اور زیادہ تضادات کا شکار ہوئے، اور بدعہدی اور بد اعتمادی جو ہے وہ اور زیادہ پھیلی۔ اس کے علاوہ اثاثہ جات کی تقسیم کے حوالے سے بھی تضادات پیدا ہوئے، یعنی وہ اثاثے جو پاکستان کا ریزرو بینک آف انڈیا میں پاکستانی اثاثے جو پاکستان کو حصہ ملنا تھا وہ پاکستان کو نہیں دیے گئے، اور اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچا۔ حالانکہ پاکستان ایک نو آزاد اور نیو امرج اسٹیٹ تھی، اس کو تو سرمایہ کی ضرورت تھی، لیکن پاکستان کی حکومت نے پھر حیدرآباد کی اسٹیٹ کے نظام آف حیدرآباد سے قرضہ لیا، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو افراد اس قابل تھے جو کچھ سرمایہ دار تھے انہوں نے حکومت پاکستان کو ملک کا نظام چلانے کے لیے قرضہ لیا۔ تو یہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کا جو حق تھا اس حق کو ریزرو بینک آف انڈیا میں روک لینا، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا اور یہ ایک اور نفرت کا سبب بنا۔ پھر اسی طرح ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ جو ہے وہ پروونسز پر مشتمل تھا اور 11 پروونسز تھے، اور وہ برٹش انڈیا کہلواتے تھے، اور they were directly controlled by the British government through the Viceroy and Secretary of State for India. But at the same time ایک 1/4 آف دی انڈیا رقبے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ 1/3 بنتا ہے، اور پاپولیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں 1/4 ہے، تو یہ علاقہ جو ہے وہ راجے مہاراجوں کے کنٹرول میں تھا، دیسی ریاستوں کی صورت میں تھا، پرنسلی اسٹیٹ کی صورت میں تھا۔ تو یہ پرنسلی اسٹیٹ
انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، اور ان معاہدوں کے مطابق جو ایکسٹرنل افیئرز ہیں ان ریاستوں کے، اور جو انٹرنیشنل ان کی ٹریڈ ہے اور ڈیفینس ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن ہے یا کمیونیکیشن ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی، برٹش گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی، اور برٹش گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ محکمہ قائم کیا ہوا تھا جو ان ریاستوں کو دیکھتا تھا، ہندوستان کے اندر ہی موجود تھا، اور ان ریاستوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت اور اس حوالے سے جو مسائل پیش ہوتے تھے ان کو وہ حل کرتا تھا۔ تو اس طرح دوسرا یہ حصہ جو ہے ان اسٹیٹس پہ مشتمل تھا۔ تو اب جب ہندوستان کی تقسیم کا وقت آیا تو جو صوبے تھے ان کی 15 اگست 1947 کو تو اقتدار انتقال جو ہے وہ منتقل ہو گیا، یعنی صوبوں سے اقتدار ختم ہو گیا اور وہ اقتدار پاکستان اور ہندوستان کو منتقل ہوا۔ جو صوبے پاکستان میں شامل تھے وہ پاکستان کو منتقل ہوا، اور جو انڈیا میں شامل ہوئے وہ انڈیا میں شامل، اس کا اقتدار ہندوستان کی حکومت کو ملا۔ لیکن یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں تھا، ان کے بارے میں صرف یہ تھا کہ 15 اگست 1947 کو جو برٹش کراؤن کی پیراماؤنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیپس کر جائے گی، اور مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشریح اس کی یہ تھی کہ جب جو پیراماؤنسی ہے وہ کراؤن کی وہ لیپس ہوگی تو یہ آٹومیٹیکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی۔ اب ان ریاستوں کا یہ اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی ان دونوں ڈومینین میں سے پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی کے ساتھ وہ الحاق کرتی ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، لیکن انڈین نیشنل کانگریس کی اور سردار پٹیل کی خصوصی طور پہ یہ رائے تھی کہ نہیں، ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یہ ان پیراماؤنسی ختم ہونے کے بعد انہیں کسی نہ کسی ریاست کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے تاکہ ڈسپلن کو برقرار رکھا جا سکے، اور یہی جو موقف ہے یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بھی تھا۔ اسی لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پرنسز جو ہے ان کا اجلاس بلایا دہلی میں تقسیم سے پہلے، اور انہیں مجبور کیا یا انہیں ایکٹیویٹ کیا یا موٹیویٹ کیا انہیں کہ وہ دونوں ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق کریں۔ سو پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو 1947 میں 562 اسٹیٹس تھیں، دیسی ریاستیں تھیں، تو ان میں سے جو 552 جو اسٹیٹس ہیں یہ تو جغرافیکل جو باؤنڈریز تھی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 514 ریاستیں جو ہیں یہ تو آٹومیٹیکلی اس میں چلی جاتی تھیں، ہندوستان کی جو جورسڈکشن ہے، جغرافیکل جورسڈکشن اس میں آتی تھی، لیکن ان میں سے 14 ریاستیں ایسی تھیں جو پاکستان کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس میں آتی تھی۔ ان میں کشمیر تھا، ان میں جوناگڑھ تھا، ان میں مناودر تھی، ان میں یہ حیدرآباد دکن تھا، تو یہ اس علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، کاٹھیوار کی ریاستیں تھیں، تو یہ کافی ساری ریاستیں جو ہیں وہاں پہ جو ہندوستان کے بارڈرز پہ اور پاکستان کے ساتھ کنٹیجیس تھیں، کشمیر تھا، تو یہ ساری ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جغرافیکلی ان کا ریلیشن تھا اور یہ اٹیچ تھیں۔ ماؤنٹ بیٹن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ریاستیں ہیں جب یہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ کوئی لا نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، یہ کوئی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے اس کی کوئی پروویژن نہیں تھی، یہ ماؤنٹ بیٹن کی اختراع تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ انہیں جو لوگ ہیں اس ریاست کے ان لوگوں کی رائے اور جغرافی جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے الحاق کرنا چاہیے، لیکن بہر صورت الحاق کا اختیار جو ہے وہ راجے کے پاس تھا، وہ پرنس کے پاس تھا اس اسٹیٹ کے، اور اسی طرح اس پہ جو جوناگڑھ کا راجہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی، اسی طرح حیدرآباد دکن کا جو راجہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی، مناودر کا جو راجہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی، اور اسی طرح جو کچھ اور ریاستیں تھیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کی، جیسے بہاولپور ہے، خیرپور ہے، یہ پاکستانی جورسڈکشن میں جو آتی تھیں۔ تو اب یہ جو ریاستیں جوناگڑھ ہے، مناودر ہے، کشمیر ہے اور جو حیدرآباد دکن ہے، ان میں سے صرف کشمیر ایسا ہے جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی جس کے راجہ نے ہری سنگھ نے، مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ سائن کیے، لیکن وہ کیسے کیے؟ انڈر دی پریشر کیے، کیونکہ جب مجاہدین لڑ رہے تھے اس کی فورسز کے خلاف تو وہ یہاں سے سری نگر چھوڑ کے وہ جموں میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے امداد مانگی برطانوی گورنمنٹ سے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے، ہندوستانی گورنمنٹ سے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت ہندوستان کے جو ہے وائسرائے تھے ان سے امداد مانگی، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن
جو ہے اس پہ سائن کریں ہندوستان کے ساتھ، تب آپ کی امداد کی جا سکتی ہے. تو تب اس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے انڈر دا پریشر سائن کیے، اور اس طرح وہ لوگوں کی جو ول اور جغرافیائی جو الحاق تھا اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو کشمیر میں ہندوستانی فوجیں داخل ہوئیں، اور انہوں نے کشمیر پر جو سری نگر تک قبضہ کیا اور مجاہدین کو تھوڑا پیچھے دھکیلا، لیکن الٹیمیٹلی یہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ طے ہو گئی. اس سے ادھر ہندوستانی جو مقبوضہ کشمیر ہے اور اس طرف آزاد کشمیر ہو گیا. تو اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا جس نے ہندوستان اور پاکستان کی ریلیشن شپ کی بنیادیں رکھی. 1947 اور 1948 میں یہ واقعات ہوتے رہے، یہ جنگ ہوئی، تو اس سے بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہوئی، اور پاکستان اور ہندوستان کی ریلیشن شپ کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ دشمنی کی بنیاد پر رکھی گئیں. پاک بھارت 1965 کی جنگ، ظاہری بات ہے یہ جنگ بھی کشمیر کے حوالے سے ہی لڑی گئی، اور 1965 کے اس وار میں پاکستانی فورسز نے الحمدللہ ہندوستانی فورسز کو ان کو ناخن چنے چبوائے، ان کو شکست فاش دی. بہت سارے علاقوں پر پاکستانی فورسز، خاص طور پر چھم جوڑیاں محاذ میں پاکستانی فورسز جو ہیں وہ بہت آگے تک چلی گئی، اور بہت سا ہندوستان کا علاقہ جو ہے قبضے میں کیا، بہت سے ہندوستانی فوجی قبضے میں کیے. تو اس حوالے سے یہ جنگ جو ہے یہ بھی کشمیر کے حوالے سے ہی ہوئی، اور الٹیمیٹلی پھر اس وقت کے رشین جو پرائم منسٹر سے مسٹر کوسائجن، ان کی دعوت پر جنرل ایوب خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور شاستری جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، ان کو بلایا، اس نے دعوت دی اور مذاکرات کیے، اور اس مذاکرات کے میں جو تاشقند ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا. اور اس ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان اور ہندوستان نے اپنی اپنی فورسز جو ہیں وہ امن کی جگہ پہ، جنگ سے پہلے جہاں پہ وہ موجود تھیں وہاں پہ واپس بلائیں، جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا، اور اس طرح یہ جو مسئلہ ہے اس کو سالو کیا گیا. لیکن جس مسئلے پہ جنگ ہوئی تھی وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہا. کشمیر کے حوالے سے کوئی مسئلہ جو ہے آگے نہیں بڑھا، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ طے ہوا کہ جی کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کر لیجیے. اس مسئلے کو حل کیا گیا. اس کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو لڑائی کی جو بیسک بون آف کنٹینشن ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے، لیکن کشمیر کو نہیں چھیڑا گیا. بس وقتی طور پہ تاشقند میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ جی جہاں جہاں پہ فورسز پہلے تھی، امن کے پیریڈ میں تھی، وہاں پہ چلی جائیں، اور مطلب جو پائیدار امن ہے اس کی بات نہیں کی گئی. پھر 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر شملہ معاہدہ ہوا. دسمبر 1970 کے عام انتخابات میں مغرب پاکستان پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی. عوامی لیگ کے 6 نکاتی منشور کی وجہ سے ماشاءاللہ حکومت اقتدار عوامی لیگ کو منتقل کرنے سے گھبرا رہی تھی، یا اس کو منتقل کرنا نہیں چاہتی تھی، جس سے ایک سیاسی بحران نے جنم لیا، اور مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک جو ہے وہ شروع کی، تو اس کو بغاوت قرار دے دیا گیا، اور اس طرح اس کے خلاف فوجی ایکشن کیا گیا. اس سے بے شمار باغی عناصر جو تھے، جو پاکستان کے خلاف تھے، جو مکتی بانی کا رول پلے کر رہے تھے اور ہندوستان کی سپورٹ حاصل تھی ان کو، وہ یہاں سے بھاگے اور ہندوستان میں چلے گئے. تو الٹیمیٹلی ہندوستان نے 3 دسمبر 1971 کو باقاعدہ پاکستان کے مشرقی حصہ جو ہے اس پہ حملہ کیا، اور بنگلہ دیش بن گیا. پاکستان کے 93,000 فوجی جو ہیں وہ قید ہوئے، اور مغربی پاکستان کا ہمارا جو یہ حصہ ہے اس کا بھی 5,000 مربع کلومیٹر رقبہ جو ہے، مربع میل بلکہ جو رقبہ ہے وہ بھی بھارتی تحویل میں چلا گیا. گویا پاکستان کو اس جنگ میں شکست ہوئی. اور جس قومی برتری کا ثبوت 1965 کی جنگ میں پاکستانی قوم نے بھی اور پاکستانی فوج نے دیا تھا، وہ اس جنگ کا وہ 1971 کی جنگ میں سارا وہ جو آنر تھی، وہ عزت تھی، اس کو ملیامیٹ کر دیا. جنگ کے بعد صدر بھٹو جو ہیں وہ اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 2 جولائی 1972 کو شملہ معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے عہد کیا کہ باہمی اختلافات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے اور پرامن طریقوں سے حل کریں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے. دونوں ممالک کی فوجیں بین الاقوامی سرحد پر جو امن کی جگہ تھی، جیسے 1965 میں یہ کہا گیا تھا، تو امن کی جگہ جہاں جنگ سے پہلے تھی وہاں پہ واپس چلے گئی. اس طرح پاکستان کا وہ کھویا ہوا جو 5,000 مربع میل کا رقبہ ہے وہ پاکستان کو واپس مل گیا. اسی طرح جو فوجیں تھیں پاکستان کی قید میں، ہندوستان کی قید میں تھیں 93,000 فوجی، وہ پاکستان کو مل گئے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کچھ پاکستانی فوجیوں پر مقدمہ چلانا چاہتا تھا، تو وہ مقدمہ بھی نہیں چلا، اور وہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو بھی آزاد کر دیا گیا. اسی طرح 1973 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ دہلی کہلاتا ہے. شملہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 28 اگست
1973 کو معاہدہ دہلی پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت مغربی پاکستان کا جو 5,000 مربع میل کا رقبہ ہے اس کو واپس کرے گا، اور 93,000 فوجی جو ہیں ان کی واپسی بھی اس معاہدے کے تحت ممکن ہوئی، اور اس معاہدے سے 195 وہ قیدی جن کی میں نے پہلے بات کی ہے وہ قیدی جو ہیں ان کو بھی چھٹکارا ملا اور وہ بھی پاکستان واپس آ گئے۔ اسی طرح 1983 میں پاکستان، اور یہ ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ آ جاتا ہے، اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مشترکہ کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کے قیام کا جو سمجھوتا ہے اس پہ بھی سائن کیے گئے۔ اس کمیشن کے قیام کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان جو مختلف شعبے ہیں ان میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ سیاچین گلیشیئر پر 1984 میں ہندوستان نے قبضہ کر لیا، یہ ایک اور ایشو بنا۔ تو سیاچین گلیشیئر جو ہے یہ مشرقی قراقرم کے پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے، چین اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہونے اور شاہراہ قراقرم کے بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ اسٹریٹجک امپورٹنس اس کی بہت زیادہ تھی۔ ہندوستان نے جب اس پر قبضہ کیا تو آٹومیٹکلی پھر پاکستان کو اس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا پڑا، اور اس کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر جون 1984 میں بھارت نے اس گلیشیئر کے شمال مغرب میں واقع 3 جو پہاڑیاں ہیں ان پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے یہ علاقہ متنازع بنا ہوا ہے، اور وقفے سے وہاں پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ 1988 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 سمجھوتے ہوئے۔ دسمبر 1988 میں چوتھی جو ساک سربراہی کانفرنس تھی، یہ 88 کا دسمبر کا مہینہ، اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہو تو اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی۔ تو ساک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، اس میں ہندوستان کے نمائندے بھی شریک ہوئے، وزیر اعظم شریک ہوئے، پاکستان کے بھی اور باقی ساک کنٹریز کے نمائندے بھی۔ تو یہاں پہ اسلام آباد میں 4 معاہدے جو ہیں، 3 معاہدے ان پہ دستخط ہوئے اس کانفرنس کے دوران۔ اس موقع پر 31 دسمبر کو پاکستان، یعنی جو کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس کا آغاز جو ہے وہ تو 28 دسمبر کو ہو گیا تھا، لیکن یہ جو معاہدے ہوئے یہ 31 دسمبر 1988 کو ہوئے۔ ان میں سے پہلا معاہدہ جو تھا دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ، یا دونوں ممالک نے یہ عہد کیا کہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی وہ کوئی بھی کارروائی نہیں کریں گے، جس کا مقصد ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانا، یعنی یہ وعدہ کیا ایک دوسرے کے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ دوسرا معاہدہ جو دونوں ممالک فنون لطیفہ، ثقافت، آثار قدیمہ، تعلیم، ابلاغ عامہ اور کھیلوں کے جو شعبہ جات ہیں ان میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اور تیسرا معاہدہ جو ہے وہ دونوں ممالک بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر جو دوہرے ٹیکس لگتے ہیں ان ٹیکسوں کو ایک دوسرے پر اپلائی نہیں کریں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 88 کے بعد 98 آتا ہے، 1998 آتا ہے، مئی کا مہینہ ہر پاکستانی کو بھی یاد ہوگا، ہر انڈین کو بھی یاد ہوگا۔ تو ہندوستان نے 11 مئی 1998 کو دھماکے کیے، 5 دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے کیے، اور جیسے ہی ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد ہندوستان کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی ٹیون، انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو ہمارے پاس کشمیر ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو ہندوستان کے حوالے کر دے، ادروائز پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ایک قسم کا ایک کھلا چیلنج تھا پاکستان کو۔ تو الحمدللہ پاکستان نے بھی پھر 28 مئی کو 5 کے جواب میں 6 دھماکے کیے اور ثابت کیا کہ پاکستان ان سے بہتر ایٹمی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ تو جیسے ہی پاکستان نے دھماکے کی، انٹرنیشنل پریشر کو ریجیکٹ کر کے پاکستان نے دھماکے کیے، پابندیوں کا بھی خوف تھا، امداد کے لالچ بھی تھے، سب کو ترک کر کے پاکستان نے دھماکے کیے، تو ہندوستان کی ٹیون فوراً بدل گئی اور مذاکرات کی بات ہونے لگی۔ پھر 99 کارگل، یہ بھی آپ کو پتہ ہے 15 مئی 1999 کو کارگل سیکٹر جو ہے اس میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوا، اور مجاہدین نے بھارتی فوج کے مقابلے میں انتہائی نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور دفاعی نوعیت کے اہم مقامات اور اہم جو پوسٹیں تھیں ان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بھارتی جو فضائیہ ہے اس نے مجاہدین پر فضائی حملے کیے، چونکہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے، یہ مجاہدین کی اپنی کارروائی ہے اور پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے، تو پاکستانی فضائیہ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی تھی، بیکاز کہ پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں، یہ مجاہدین کی پرسنل کارروائی۔ جب فضائیہ نے حملے شروع کر دیے تو اس سے مجاہدین کو نقصان پہنچا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ الٹیمیٹلی جو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ تھے، ظاہری بات ہے صدر کلنٹن، ان کو یہ
ایک خطرہ پیدا ہوا کہ یہ دونوں اٹامک پاورز ہیں، ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو سارے ریجن کے لیے، پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگی. انہوں نے نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا وہاں پہ واشنگٹن میں، اور وہاں پہ ان کے درمیان کو مذاکرات ہوئے. اس سے نواز شریف نے وہاں پہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور پھر یہ جو مجاہدین تھے یا جو پاکستانی فورسز ہندوستان کو جواب دے رہی تھیں، چونکہ اب کھلے عام لڑائی شروع ہو چکی تھی، تو اس پاکستان نے وہ فورسز جو ہیں جنگ بندی کا اعلان کیا، ہندوستان نے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا. لیکن جب یہ ودرال ہو رہی تھی تو اس وقت ہندوستان نے بہت نقصان پہنچایا، خاص طور پر مجاہدین کو. تو اس حوالے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے کارگل کے حوالے سے، اس میں دو موقف ہیں. پرویز مشرف صاحب کا موقف اور طرح کا ہے، نواز شریف صاحب کا موقف اور طرح کا ہے. تو یہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع جب ریسرچ کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں اصل موقف کیا ہے. اس کے بعد جنرل مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار پلٹ دیا، اقتدار پہ خود قابض ہو گئے، اور 2001 میں جولائی 2001 میں مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کی دعوت پر ہندوستان کا دورہ کیا. آگرہ میں 15 اور 16 جولائی کو آگرہ میں دونوں سربراہوں کے درمیان مذاکرات ہوئے. بہت سے جو مسائل ہیں ان پہ حل، ان کے حل کے حوالے سے مختلف پوائنٹس پر یکجا موقف جو ہے وہ ایک جیسا تھا. لیکن کشمیر پہ جو موقف تھا وہ بھی کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی حد تک سلوشن کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن جو اعلامیہ ہے، مشترکہ اعلامیہ، وہ جاری نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں ہندوستان کی جو لیڈرشپ تھی، لیڈرشپ کو پولیٹیکل نہیں، بیوروکریٹک لیڈرشپ وہ جو تھی، وہ اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کروانا چاہ رہی تھی جو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور جو پاکستان چاہتا تھا وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو وہ بہرحال اعلامیہ جو ہے اس پہ سائن نہیں ہو سکے، اور اس طرح وہ جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلی. لیکن الٹیمیٹلی مذاکرات کا ایک رستہ جو ہے وہ بہر صورت کھلا، اور اس طرح مسائل حل کرنے کی ایک امید ضرور پیدا ہوئی کہ آئندہ جو مذاکرات ہیں جب بھی ہوں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے انشاءاللہ حل ہو ہی جائے گا. اس کے بعد 2001 میں ہی جب یہ مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد 13 دسمبر 2001 کو کچھ نامعلوم دہشت گرد جو تھے انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا، اور اس کا الزام جیسے عام طور پہ بھارت کی طرف سے ہوتا ہے فوراً بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی وجہ کے پاکستان بیس جو ایجنسیز ہیں، پاکستان بیس ایجنسیز کہہ رہا ہوں، پاکستان بیس جو تنظیمیں تھیں، انہوں نے کہا جو لشکر طیبہ ہے یا جیش محمد ہے، ان کو اس کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو مجرم ہیں ان کو ہمارے حوالے کرے اور کارروائی کرے. پاکستان نے ثبوت مانگے کہ اگر آپ ویلڈ ثبوت دیں گے تو ہم ان کو گرفتار بھی کریں گے، ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمے بھی چلائیں گے، اور ان کو اگر یہ کلپریٹ ثابت ہوئے اور گلٹی ثابت ہوئے تو یقیناً ان کے خلاف پھر قانون کے مطابق عمل بھی کیا جائے گا. پاکستان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات بھی کی، دہرائی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہندوستان جو ہے وہ ایک ہی رٹ لگایا ہوا تھا کہ جی یہ انہی کا کیا دھر ہے، تو آپ ہمیں یا تو یہ مجرم ہمیں دیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. تو پاکستان ثبوت مانگتا رہا. تو یہ جو انسیڈنٹ ہے اس پہ حملہ کرنے کا پارلیمنٹ ہاؤس پہ، جس میں 7-8 لوگ مارے بھی گئے، تو اس میں اس سے پھر ریلیشن شپ جو ہے اس میں نمایاں تبدیلی آئی اور تضادات جو ہیں وہ آگے بڑھے. اور اس کے جواب میں جب پاکستان اور ہندوستان کے جو مطالبات تھے ان کو ماننے سے پاکستان انکار کر رہا تھا، پاکستان جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات کر رہا تھا، تو ہندوستان نے پھر پاکستان کے بارڈرز پہ اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی، پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اور 1 جنوری سے ریل اور بس اور ہوائی سروس جو ہے 1 جنوری 2002 سے وہ سروس بند کر دی. اس کے جواب میں ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو بھی یہ سارا کچھ کرنا پڑا. تقریباً 6 ماہ کی کشیدگی کے بعد جون 2002 میں عالمی دباؤ کے تحت فوجیں جو ہیں ان کو واپس بلایا گیا اور حالات جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف گئے. اور یہ جو جب حملہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اس حد تک نیچے چلے گئے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک صورت اختیار کر لی کہ سفارتی تعلقات تک ختم کر دیے. ہندوستان نے اپنا سفارتی عملہ پاکستان سے واپس بلا لیا، الٹیمیٹلی پاکستان کو واپس بلانا پڑا. تو یہ پھر 2003 میں سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے سربراہوں نے بالواسطہ طور پہ حالات سنوارنے کی کوشش کی. امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت مختلف ممالک نے پاکستان بھارت سفارتی اور تجارتی اور سماجی تعلقات کی بحالی میں اہم رول پلے کیا، اور ان ممالک کی کوششوں سے اور ان کی جو انٹریکشن تھی دونوں ریاستوں کے ساتھ، اس سے حالات بہتر ہوئے، اور پھر
جو ہے سروس بھی بحال ہو گئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، بس سروس، ریل سروس اور تمام جو سروسز بند کی گئی تھی، منقطع کی گئی تھی، وہ بھی ساری بحال ہو گئی، اور سفارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے، اور پاکستان کی طرف سے پاکستانی ہائی کمشنر عزیز احمد خان جو ہیں انہوں نے جا کے اپنا چارج سنبھال لیا۔ پاک بھارت مشترکہ اعلامیہ 2004 یہ ایک اہم پیش رفت تھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے۔ جنوری 2004 میں 12ویں سارک سربراہ کانفرنس جو ہے اسلام آباد میں ہوئی، اور اس موقع پر 5 جنوری 2004 کو بھارتی وزیر اعظم واجپئی صاحب نے صدر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ 70 منٹ تک ملاقات کی اسلام آباد میں۔ اس ملاقات نے 2 سال قبل جولائی 2001 جو آگرہ کی ملاقات تھی، اس میں جو ٹوٹنے والا مذاکرات کا سلسلہ تھا اس کو نئے سرے سے پھر بحال کیا، اور ملاقات کے بعد جاری ہونے والا جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں 3-4 باتیں کی گئی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، یہ بڑی ایک اہم پیش رفت تھی، کیونکہ بھارت اس کو متنازع تسلیم ہی نہیں کرتا، بھارت اس کو اپنا ٹوٹ ٹانگ سمجھتا تھا، تو بھارت نے اس کو متنازع علاقہ تسلیم کر لیا۔ اس کا حل تلاش کرنے کے حوالے سے ظاہر بات ہے تنازع تھا تو اس کا حل بھی نکالنا ہوگا، متنازع تسلیم کیا۔ دہشت گردی کہیں بھی ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ڈٹ جانا اور اس کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنا، اس پہ بھی مطلب دونوں ممالک نے سائن کیے۔ تمام جو دو طرفہ مسائل ہیں اور پرابلمز ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنا، یہ بھی اس اعلامیہ کا حصہ تھا، اور دونوں طرف سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے لچک جو ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان بس سروس کا آغاز کیا گیا۔ یہ ایک بہت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شروع کیا جانے والا ایک انتہائی اہم قدم تھا، کیونکہ پچھلے 60 سال سے ہندوستان کا کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم تھے، خاندان بٹے ہوئے تھے، ایک خاندان کے آدھے لوگ مقبوضہ کشمیر میں ہیں، ایک آدھے لوگ پاکستانی کشمیر آزاد کشمیر میں ہیں، تو اس طرح ان کے درمیان رابطہ نہیں تھا، خاندان بٹے ہوئے تھے۔ تو یہ بس سروس جو ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ خاندانوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوں، اور اس طرح ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی بہتری کی امید بھی پیدا ہوگی کہ جب یہ لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں گے، ملیں گے، اور لوگوں کے درمیان جب تعلقات کی نوعیت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی تو آٹومیٹکلی گورنمنٹس پہ بھی پریشر پڑے گا اور معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے۔ امرتسر ننکانہ صاحب بس سروس جو اس کا آغاز بھی کیا گیا، جہاں کشمیریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مظفر آباد سری نگر بس کا انتظام کیا گیا اور وہ شروع کی گئی۔ اسی طرح سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بس سروس ہے وہ ننکانہ صاحب سے، جو سکھوں کا ایک طرح کا ایک بہت بڑا روحانی مرکز ہے، اور دوسری طرف امرتسر بھی ان کا ایک بہت بڑا روحانی مرکز ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ بس سروس جو ہے اس کا آغاز بھی کیا گیا۔ واگا بارڈر کے ذریعے یہ بس کراس کرتی تھی، پاکستان سے ننکانہ صاحب سے چلتی تھی، امرتسر جاتی تھی، اور پھر امرتسر سے واپس ننکانہ صاحب آتی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن اور بہتر تعلقات کے لیے ضروری ہے، کچھ چیزیں ضروری ہیں جو میں ابھی ہائی لائٹ کروں گا، اگر یہ ہو جائیں تو یقیناً پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جو جنگ بندی ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ روزانہ کے حوالے سے جو جھڑپیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ جو شہید ہوتے ہیں کامن عام معصوم لوگ، اس کو روکا جانا چاہیے۔ ایٹمی مسئلہ جو ہے وہ کسی بھی وقت حادثات کا بحث بن سکتا ہے، تو ایٹمی جنگ کی نہ دھمکی دینی چاہیے اور نہ ہی ایٹمی قوت کے متعلق کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے دونوں کو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے چاہیے، تاکہ کوئی اس طرح کا بحران پیدا نہ ہو جس سے ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کے استعمال کی نوبت آئے اور دنیا ساری جو ہے اس میں تباہی مچے۔ تیسری بات، جامع مذاکرات جو ہیں وہ انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر، سیاچین کا مسئلہ، سرکریک کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، تو یہ سارے مسائل جو مشترکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تضادات ہیں ان کے حوالے سے ایک جامع مذاکراتی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے تاکہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حل ہو سکیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، کمرشل اور کمیونیکیشن جو ہے، خاص طور پہ کمیونیکیشن جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، رابطہ کاری میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے عوام براہ راست ایک دوسرے سے ملیں، تو اس سے جو ایک کانسیپٹ ہے دونوں ممالک کے لوگوں میں کہ جی وہ پاکستانی انڈین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور انڈین پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جب وہ ملیں گے تو وہ تضادات کم ہوں گے اور اس سے حکومت جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگی۔ جب لوگوں میں پیار، محبت اور بھائی چارہ بڑھے گا تو حکومتیں بھی لوگوں سے بنتی ہیں، یقیناً پھر تعلقات کی بہتری کی طرف، تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے۔
اس کے علاوہ سری نگر، مظفر آباد، امرتسر، ننکانہ بس سروس کے بعد ضروری ہے کہ تھرپارکر اور مناباؤ بس سروس بھی شروع کی جائے. یہ بھی سندھ کے ذریعے تھرپارکر اور مناباؤ کے درمیان ٹرین سروس بھی چلا کرتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی. تو اس کی تجویز بھی ہے کہ وہاں پہ یہ بس سروس اسی سٹائل میں وہاں پہ بھی شروع کی جانی چاہیے، تاکہ اس سائڈ کے لوگ جو ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، کیونکہ وہاں پہ بھی تقسیم ہوئی ہے. وہاں پہ بھی کچھ خاندان جو ہیں وہ اس بارڈر کی دوسری طرف ہیں اور کچھ اس طرف ہیں، تو ان کو بھی ملنے کا حق ملنا چاہیے. یہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت یہ بھی دونوں ملکوں کو کرنا چاہیے. تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کو تعاون کرنا چاہیے اور ان شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانا چاہیے. دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی دونوں ملکوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ایٹمی شعبے میں بھی تعاون کیا جائے، لیکن وہ ایک تو ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کو تحفظ کے حوالے سے، اور دوسرا پرامن ایٹمی مقاصد جو ہوتے ہیں توانائی کے حصول کے لیے جو ایٹمی مقاصد ہیں ان کو دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ اگر ہم ایٹم کو بربادی کے لیے استعمال کریں گے تو ساری دنیا تباہ ہوگی، لیکن اسی ایٹمی ٹیکنالوجی کو اگر فلاح کے لیے، انسانی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں بھی تعاون جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ان تمام اقدامات کے حوالے سے مثبت نتیجے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کچھ اقدامات کریں. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات، جموں و کشمیر کے حوالے سے عوام کو اختیار دیا جائے کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے، ریفرنڈم کے ذریعے، کہ وہ اپنی طے کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو بون آف کنٹینشن ہے، جو کور ایشو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، یہ اگر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان باقی ماندہ مسائل جو ہیں بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. جموں اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے اور پاکستان اور بھارت دلچسپی لے کر اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کام کریں اور دوستانہ تعلقات قائم کریں، اور خاص طور پہ اس میں جو نوکرشاہی ہے، جو افسر شاہی ہے، اس کو انوالو نہ کریں. ان کا کردار کم سے کم ہونا چاہیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میڈیا بھی پاک بھارت دوستی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس کو بھی یوز کیا جانا چاہیے. میڈیا جو آپ استعمال ہوتا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، آپ انڈین میڈیا دیکھیں، پاکستان میں تو اس طرح کی حالات نہیں ہیں، لیکن ہندوستانی میڈیا کو دیکھیں، کوئی وہاں پہ پتہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو فوراً پاکستان پہ الزام لگتا ہے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی ایویڈنس کے. تو یہ جو رویہ ہے مختلف دونوں ممالک کی میڈیا کا ایک دوسرے کے خلاف، اس میڈیا کو بھی لگام دینی چاہیے. خاص طور پہ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہے پاکستان کے حوالے سے، تو اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 سال پہلے یہاں پہ پاکستان میں جنگ گروپ جو ہے، جنگ اور جیو گروپ جو ہے، انہوں نے، اور ادھر انڈیا میں اس کا جو اس کے ساتھ جو انوالو تھے، جو گروپ انوالو تھا، ہندوستان ٹائمز، ان دونوں نے مل کے امن کی آشا کے نام سے ایک مہم شروع کی تھی، اور دونوں ملکوں کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ بھی بعد کے حالات نے اس کو بھی ختم کر دیا اور یہ صورتحال جو ہے بہتر نہیں ہو سکی. یہ ایک اہم ہسٹوریکل انالیسز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو اس کو آپ یقیناً اس لیکچر کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور آپ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ جس طرح میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ میرا اس چینل کو، یہ آپ کے لیے میں نے بنایا تو اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں کہ اس حوالے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا. تو تھینک یو سو مچ. اگلا لیکچر جو ہے ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو مختلف مسائل ہیں ان پہ ڈسکشن کے حوالے سے کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ بلیس یو آل.